You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. بھیڑیوں کے حوالے سے ذرا سنیے گا، یہ بہت ہی خوبصورت عقیدے سے مطابقت رکھتی ہے حدیث پاک۔ حضرت ابو سعید خدری راوی ہیں حدیث پاک کے۔ ایک دفعہ بھیڑیا ایک چرواہے کے لشکر پر حملہ آور ہوا اور ایک بکری کو اٹھا کے لے گیا۔ چرواہے نے اس کا پیچھا کیا اور بکری کو جا کے تلاش کیا، اس کے منہ سے بکری کھینچ کر چرواہا واپس لے آیا۔ جو ہی وہ چرواہا مڑا تو بھیڑیا اپنی ایسے پچھلی ٹانگوں کو بچھا کر سرین کے بل اگلے ہاتھ اس نے کھڑے کیے اور کہنے لگا، بھیڑیا کہنے لگا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے جس نے مجھے رزق دیا ہے اور تم نے مجھ سے چھین لیا ہے؟ چرواہے نے حیران ہو کر دیکھا کہ بڑی حیران کن بات ہے کہ بھیڑیا انسانوں جیسی باتیں کر رہا ہے، بھیڑیا انسانوں جیسی باتیں کر رہا ہے۔ بھیڑیے نے کہا، میرا بولنا کوئی اتنا عجیب نہیں ہے، میرا بولنا کوئی اتنا عجیب نہیں ہے، میں تجھے ایک اور عجیب سناتا ہوں واقعہ۔ تو چرواہا پہلے ہی حیران تھا کہ جانور بول رہا ہے، اور جانور نے کہا، یہ میرا بولنا حیران کن نہیں ہے، اس سے بھی حیران کن والی بات بتاتا ہوں۔ چرواہے نے کہا، کیا مجھے بتاؤ؟ تو بھیڑیے نے کہا، جانور نے کہا، میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ یہاں پر یثرب نامی ایک شہر ہے جو آج کل مدینہ کہا جاتا ہے اسے، تو وہاں پر محمد نامی ایک شخص آیا ہے، وہ گزرے ہوئے پلوں کی خبریں دیتا ہے، گزرے ہوئے لمحات کی خبریں دیتا ہے۔ یعنی بھیڑیے کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب رکھتے ہیں، لیکن اس دور کے انسان کو نہیں پتا کہ حضور کا علم کیسا تھا، وہ ہمیشہ اعتراض کرتا ہے۔ بھیڑیے نے کہا، عجیب تر بات یہ نہیں ہے کہ میں بول رہا ہوں، عجیب بات یہ ہے کہ ماضی کی خبریں محمد نامی ایک شخص دے رہا ہے۔ چرواہے نے فوراً سے بکریوں کو ہانکا، انہیں اپنے ٹھکانے پر لگانے کے بعد وہ مسجد نبی شریف کے قریب چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ لوگ ہجوم بنا کر دائرے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اس نے کانوں میں جا کر کہا، میں نے بھیڑیے سے یہ سنا ہے کہ آپ ماضی کی خبریں دیتے ہیں، آپ غیب کی خبریں دیتے ہیں اور حال کی مستقبل کی خبریں بھی آپ جانتے ہیں، گزرے ہوئے لمحات کی بھی، بعد والی کی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سنی۔ اقامت ہوئی، نماز پڑھنے کے بعد حضور نے فرمایا، وہ جو جس بندے سے بھیڑیے نے کلام کیا تھا وہ کدھر ہے، ادھر آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کھڑا ہو کے اعلان کر کے لوگوں کو بتاؤ کہ بھیڑیے نے میرے بارے میں یہ کہا ہے کہ مستقبل کی اور ماضی اور حال کی ساری خبریں جانتا ہوں۔ اور اس شخص نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک درندے انسانوں سے کلام نہ کریں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ انسانوں سے جانور بھی کلام کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر ادا کی تو فجر کی نماز کے بعد ایک سو بھیڑیا صحابہ کرام کی صفوں کے پیچھے آ کر اپنی سرینوں پر بیٹھ کر اپنی اگلی ٹانگوں کو کھڑا کر کے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ادب کے ساتھ وہ ایک درخواست پیش کرنے آئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، یہ جو 100 بھیڑیوں کا گروہ ہے، یہ اپنے کھانے پینے کی اشیاء سے متعلق یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ حضور اپنے صحابہ سے کہیں کہ ہمارا حصہ ہمیں دے دیا کریں، ہم جانوروں کو رستے میں راہ چلتے تنگ نہیں کریں گے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ پھر حصہ دے دو گے؟ صحابہ کرام نے کہا، ہمارا دل نہیں مانتا کہ روز کی ایک بھیڑ بکری اونٹ انہیں ان کے حوالے کر دیں۔ تو حضور نے نا اپنی مبارک انگلیوں سے اشارہ کیا بھیڑیوں کو، جاؤ تمہارا جی چاہے جہاں سے مرضی کھاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، 3 دفعہ فرمایا، واہ کیا بھیڑیا تھا، کیا بھیڑیا تھا، کیا بھیڑیا تھا۔ 3 دفعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یعنی وہ ایک مطالبہ کرنے آئے تھے کہ اگر ہمیں حصہ دے دیتے تو ہم تنگ تو نہیں کریں گے انہیں، لیکن صحابہ نے کہا، ہمارا دل کیسے مانتا ہے کہ بکری بھیڑیے کو دے دیں۔ تو حضور نے فرمایا، جاؤ، بھیڑیوں کو اشارہ کیا، اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا کہ جاؤ اپنا حصہ روز نکال لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. آمین.